السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بہت آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ کچھ طبیعت ناساز تھی اور کچھ میری ذاتی مصروفیات تھیں جس کی بنا پر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج میں آپ کے سامنے یا آپ کی خدمت میں ایک انوکھی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہمیں ہمارے ایک بہت ہی محترم اور معزز لسنر نے ارسال کی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے وہ کون سی مخلوق تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آئیے کہانی کو سنتے ہیں۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے چند فٹ کے فاصلے سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرے اور تیز بارش کا راج تھا۔ بارش کی رفتار تیز بتیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بادلوں کی گرج دل میں خوف پیدا کیے دے رہی تھی۔ بجلی کی چمک اس خوف میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ ایسی خطرناک بارش میں شامی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی دلہن فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ دونوں کی شادی کو بھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ دونوں شادی کے بعد تفریح کے غرض سے ہل اسٹیشن جا رہے تھے۔ شامی تیز بارش کی وجہ سے گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان اور ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ سڑک پر شامی کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور ٹرانسپورٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سڑک کے ایک جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو دوسری جانب ہزاروں فٹ گہری کھائیاں موجود تھیں۔ شامی جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ شامی کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی زویا کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ شامی بھی ہل اسٹیشن پر تفریح پر جانے والے اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ شامی، بارش تو بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، زویا نے پریشان کن لہجے میں شامی سے کہا۔ شامی نے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک شامی کو محسوس ہوا کہ سڑکوں کے بیچوں بیچ کوئی شخص کھڑا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ شامی نے حاضر دماغی کے ساتھ بریک پر اپنا پاؤں رکھ دیا، مگر سڑک بھیگی ہونے کی وجہ سے گاڑی پھسلتے ہوئے اس آدمی سے جا ٹکرائی اور وہ شخص دور جا گرا اور گاڑی تقریباً گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے لگی جالیوں کے قریب جا کر رک گئی۔ شامی اور زویا نے موت کو اتنے قریب دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ جب شامی کے حواس بحال ہوئے تو وہ چھتری لے کر اس شخص کی تلاش میں گاڑی سے باہر نکلا۔ زویا نے پوچھا، شامی کیا ہوا ہے؟ آپ گاڑی سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری گاڑی سے کوئی ٹکرایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زخمی بھی ہو گیا ہوگا۔ شامی نے اپنی بوکھلاہٹ ظاہر کرتے ہوئے زویا سے کہا۔ شامی تیز تیز قدموں کے ساتھ سڑک کی جانب بڑھا اور سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ بارش اب بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شامی کو سڑک پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، آخر وہ سفید لباس والا شخص کہاں جا سکتا ہے جو اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا؟ شامی نے سوچا، کہیں وہ اس کا وہم تو نہیں تھا؟ یہ سوچتا ہوا شامی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔
زویا نے شامی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ شامی نے بتایا کہ سڑک پر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پھر وہ شخص کہاں گیا ہوگا جو گاڑی سے ٹکرایا ہے؟ معلوم نہیں، شامی نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شامی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنے سفر کا پھر سے آغاز کر دیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس لیے شامی بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے زویا سے کہا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکیں گے، ہمیں شاید رات یہیں کہیں بسر کرنی پڑے گی۔ مگر شامی، یہاں پر تو دور دور تک کوئی ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، تو پھر ہم رات کہاں بسر کریں گے؟ زویا نے پریشان ہوتے ہوئے شامی سے کہا۔ شامی نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ شاید آگے کوئی ریسٹ ہاؤس یا ہوٹل نظر آ جائے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے ہوں گے کہ زویا نے ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر ریسٹ ہاؤس کا سائن بنا ہوا تھا۔ شامی نے اس بورڈ کے قریب گاڑی روک لی۔ اس بورڈ پر لکھا تھا بلیک فارسٹ ریسٹ ہاؤس۔ زویا نے کہا کہ کیسا عجیب نام ہے، ہمیں نام سے کیا لینا دینا، ہمیں تو صرف رات بسر کرنی ہے۔ شامی نے اپنی بے صبری کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گاڑی ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھا دی۔ کچھ دور گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد ان کی گاڑی ایک پرانے طرز کی عمارت کے قریب جا کر رک گئی۔ زویا نے کہا کہ کیسی خوفناک عمارت ہے، مجھے تو یہ بھوت بنگلہ معلوم ہو رہی ہے۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو زویا، یہ ریسٹ ہاؤس کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگ رہا ہے۔ دونوں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھنے لگے۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف کیکر کے درخت جا بجا لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے سفید لباس میں ملبوس ایک خوفناک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مخلوق شامی اور زویا کو ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتا دیکھ کر خوفناک انداز میں مسکرا رہی تھی۔ دونوں ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ کاؤنٹر پر ایک بوڑھا شخص اپنا سر کاؤنٹر پہ رکھے ہوئے نیند کے مزے لے رہا تھا۔ شامی نے کاؤنٹر پر ہاتھ بجایا۔ بوڑھے شخص نے آنکھ اٹھا کر شامی کی جانب دیکھا، جسے دیکھ کر شامی اور زویا خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں کی جگہ صرف دو گڑھے تھے۔ بوڑھے شخص کو دیکھ کر دونوں بہت ڈر گئے اور ان کی زبان نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ شامی اور زویا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بوڑھے شخص کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ آپ کی آنکھیں واپس کیسے آ گئیں؟ بوڑھے شخص نے اپنی بائیں آنکھ نکال کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، یہ میری پتھر کی آنکھ ہے جو کہ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھ واپس لگاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تو آپ کی دونوں آنکھیں موجود نہیں تھیں۔ برخوردار، لگتا ہے کہ تم بہت تھک گئے ہو اور تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ شامی نے کہا کہ ہمیں ایک کمرہ چاہیے۔ کمرہ آپ کو مل جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اس موسم میں عموماً ہمارا ریسٹ ہاؤس خالی ہی رہتا ہے۔ بوڑھے شخص نے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد کمرے کی چابی شامی کے حوالے کر دی۔ ایک بڑی سیاہ مکڑی چھت سے شامی کے ہاتھ پر گری۔ شامی نے چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھڑک دیا اور مکڑی اس کے ہاتھ سے گری اور کاؤنٹر پر رینگنے لگی۔ اس بوڑھے شخص نے
اندراج رجسٹر مکڑی پر دے مارا، جس کی وجہ سے مکڑی مر گئی اور اس کا سیاہی مائل خون کاؤنٹر پر پھیل گیا۔ بوڑھے نے اس مری ہوئی مکڑی کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ جنگل قریب ہونے کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس میں مکڑیاں اور دوسرے حشرات اکثر آ جایا کرتے ہیں۔ اس میں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بوڑھے شخص نے آواز دی تو کاؤنٹر کے پیچھے بنے روم سے ایک لڑکی نکل کر بوڑھے شخص کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مریم، ان دونوں کو اوپر ان کے کمرے تک پہنچا دو۔ اس لڑکی نے شامی اور زویا کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں اس لڑکی کو فالو کرنے لگے۔ لکڑی کا زینہ چڑھتے ہوئے شامی اور زویا کو بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ان کے ہر قدم کے ساتھ زینے سے چڑھ چڑھ کی آوازیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لڑکی نے شامی سے ہوٹل کی چابی مانگی۔ پھر اس لڑکی نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ زویا اور شامی کمرے میں داخل ہو گئے۔ شامی اور زویا کمرے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ وہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ضروریات کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ کمرے پر موجود بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر انسانی شکل بنی ہوئی تھی، جو کہ بہت عجیب تھی۔ شامی نے اس لڑکی سے کہا کہ اس چادر کو بدل دو، تو لڑکی نے جواب دیا، ابھی ساری بیڈ شیٹس لانڈری میں ہیں، اس لیے یہ چادر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں کوئی اور خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ اس لڑکی نے شامی کو چابی دیتے ہوئے کہا۔ شامی نے کہا کہ فی الحال تو ہمیں ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں اپنا دھیان رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ شامی، مجھے یہ جگہ بہت عجیب و غریب اور ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ شامی نے کہا، ہاں لگ تو مجھے بھی رہی ہے، مگر مجبوری ہے، رات بھی تو بسر کرنی ہے نا۔ مگر وہ لڑکی اپنا دھیان رکھنے کو کیوں کہہ رہی تھی؟ اچانک دونوں کو کمرے میں سے ایک تکلیف دہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ دونوں چونک گئے۔ اتنی خوفناک آواز کہاں سے آئی؟ زویا نے شامی سے پوچھا۔ شامی نے کہا، معلوم نہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ زویا، یہ ہمارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیر رات کو اچانک زویا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو کہ ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زویا نے جب کمرے میں نظر دوڑائی تو خوف اور دہشت کے وجہ سے وہ لرز گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں چاروں طرف سفید لباس پہنے آدمی گھوم رہے ہیں۔ پھر وہ سب زویا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب کی شکلیں بہت خوفناک تھیں۔ ان کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ سب زویا کے قریب آنے لگے۔ زویا نے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی خوفناک شکل کا آدمی زویا کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ زویا کی طرف بڑھا، زویا نے بھیانک انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ زویا کی چیخ سن کر بے خبر شامی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے بلند آواز سے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ورد شروع ہوتے ہی وہ تمام بھیانک مخلوق کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ مار کر باہر کی جانب بھاگنے لگی۔ زویا نے شامی سے کہا کہ اب ان کو ایک پل بھی اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں رکنا چاہیے۔ شامی نے بھی زویا کی بات کی تائید کی۔ دونوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا
اور جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا نیچے لابی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر آ گئے اور بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے سے کسی کے غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب شامی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں وہی بوڑھا ان کو اپنے پیچھے آتا دکھائی دیا جو انہیں ہوٹل کے کاؤنٹر پر ملا تھا۔ دونوں جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زویا نے کہا، سامان اور بیگ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر رکھ دیں۔ شامی نے جلدی جلدی سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور گاڑی کو بہت تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے جنگل سے باہر نکلنے والے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ انہیں اپنے پیچھے بوڑھا اور لڑکی کو تیزی سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت تیز دوڑ رہے تھے۔ ان کے خوفناک چہرے ہو چکے تھے۔ لڑکی ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اچانک اس بوڑھی نے اپنا ہاتھ زور سے گاڑی کی ڈگی پر مانگا اور زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی صبح نہیں ہوئی۔ شامی نے گاڑی کو تیزی کے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔ بارش اب بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ زویا نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ خیر وہ ریسٹ ہاؤس بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ کچھ ہی دور ان کو ایک پیٹرول پمپ دکھائی دیا جہاں پر کچھ گاڑیاں بارش سے بچنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ شامی نے بھی اپنی گاڑی وہیں روک لی۔ تمام فیملیز اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ پمپ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ڈھابے والا چائے بیچ رہا تھا۔ شامی اپنی گاڑی سے اتر کر اس ڈھابے والے کے پاس گیا۔ شامی کے چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ ڈھابے والے نے شامی سے پوچھا، صاحب آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ شامی نے اس ڈھابے والے کو اپنے ساتھ گزرنے والا سارا ماجرا سنا دیا۔ ڈھابے والے نے کہا کہ اس جنگل میں کسی زمانے میں ایک ریسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ اچانک اس میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس میں رہنے والے تمام لوگ جل گئے تھے۔ اسی وقت سے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس ریسٹ ہاؤس کے مینیجر اور اسٹاف کی روحیں جنگل میں گھومتی رہتی ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ تو دن میں بھی اس طرف جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں جو وہاں سے صحیح سلامت بچ نکل آئے۔ شامی اور زویا نے ساری رات گاڑی میں گزار دی۔ جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو ساری فیملیز اپنے اپنے راستے نکلنے لگیں۔ شامی اور زویا بھی اپنی گاڑی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامی اور زویا نے پھر کسی بھی ہل اسٹیشن کی جانب جانے سے توبہ کر لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ بھی اگر اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنی کہانیاں وائس ٹیپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔